کیا آپ کو پتا ہے پاکستان کی 15 خوبصورت ترین جھیلیں کون سی ہیں؟ اگر نہیں پتا تو آئیں آپ کو میں ان کی سیر کرواتا ہوں اور ان کی مناسب سی ڈیٹیلز بھی دیتا ہوں تاکہ اگر آپ یہاں جانا چاہیں تو بآسانی پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل وسیع ملک ولاگز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مکمل ولاگز بھی دیکھ سکیں۔ اگر آپ ہماری کمپنی کے تھرو ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ٹریول ود وسیع پہ کانٹیکٹ کر کے اپنا ٹور بک کروا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی 15 خوبصورت ترین جھیلیں۔ نمبر 15 پہ ہے سرال لیک۔ یہ جھیل KPK اور آزاد کشمیر کے سنگم پہ واقع ہے اور یہ جھیل انتہائی خوبصورت ہے۔ ہم نے اس جھیل پہ مئی کے اینڈ میں سفر کیا تھا کیونکہ یہ جھیل سارا سال بند رہتی ہے، صرف کچھ مہینوں کے لیے کھلتی ہے۔ اس جھیل کی سراؤنڈنگ میں بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہیں اور اس جھیل پہ جانے کے لیے اس جھیل کے راستے میں بہت ہی خوبصورت دریا، گلیشیئر اور بہت خوبصورت میڈوز میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اس جھیل پہ کشمیر رتی گلی سے گئے تھے اور ہمیں 4 دن لگے تھے۔ آپ اس جھیل پہ بیسر سے دودھی پتھر لیک دیکھتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں سے جاتے ہیں تو صرف 2 دنوں میں یہ دونوں جھیلیں دیکھ کے آپ واپس جا سکتے ہیں۔ یہ جھیل سائز کے اعتبار سے سیف الملوک سے بھی کئی گنا بڑی ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 200 فٹ کے قریب ہوگی، لیکن اس جھیل کا راستہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے اور سیکیورٹی رسک ہے کیونکہ یہاں پر اکثر ڈکیتیاں کی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہاں پر جائیں تو اپنے ساتھ سیفٹی کا پورا بندوبست کر کے جائیں اور اپنے ساتھ جو کچرا لے کے جائیں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر آیا کریں تاکہ یہ ہماری جھیلیں صاف رہیں۔ نمبر 14 پہ ہے چٹا کٹھا لیک۔ یہ جھیل کشمیر کے آخری کونا میں واقع ہے۔ جھیل کے راستے میں بہت ہی خوبصورت آبشاریں بھی آتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت میڈوز اور سراؤنڈنگ میں بہت بڑی بڑی پیکس اس جھیل کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ یہ جھیل بھی گرمیوں کے صرف کچھ مہینوں کے لیے کھلتی ہیں کیونکہ سردیوں میں یہ ان جھیلوں پہ 20 سے 30 فٹ سے 40 فٹ تک برف جمع ہو جاتی ہے۔ میں نے اس جھیل کا سفر رات 10 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک کیا تھا، اس لیے اس کی وحشت اور خوفناکیت کا اندازہ بخوبی میں لگا سکتا ہوں کیونکہ اس رات پوری رات ہمارے اوپر بارش برستی رہی اور ہم رات 1 بجے تک ٹریکنگ کر کے اس کے ڈک 2 بیس کیمپ تک پہنچے اور پھر اگلی صبح وہاں سے ٹریکنگ کرتے ہوئے شام عصر کے ٹائم پہ ہم اس جھیل تک پہنچے۔ اس کی کافی لمبی ٹریکنگ ہے لیکن یہ جھیل انتہائی خوبصورت ہے۔ جب آپ اوپر ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو ساری تھکان آپ کی ایک دفعہ دور ہو جاتی ہے۔ اس جھیل کے پانی کا کلر بھی دوسری جھیلوں سے بہت ہی مختلف ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور چاروں طرف سے جھیل اونچے اونچے پہاڑوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے، اسی لیے جو ایک دفعہ چٹا کٹھا جھیل جاتا ہے ساری زندگی اس کو کبھی بھول نہیں پاتا۔ نمبر 13 پہ ہے مودان لیک کلام۔ یہ باقی جھیلوں کی طرح بہت بڑی یا گول نہیں ہے لیکن یہ جھیل بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ جھیل دریا کے گہرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور ایک دریا کی شیپ میں ہی موجود ہے۔ اس جھیل کی سراؤنڈنگ میں بہت ہی خوبصورت درخت اور گرینری موجود ہے اور دوسرا یہ جھیل شام کی طرح بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے جس وجہ سے اس جھیل کو دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ یہاں پہ رات کو رہنے کے لیے آپ کو کیمپس بھی مل جاتے ہیں۔ سردیوں میں آپ اس جھیل پر نہیں آ سکتے اس لیے آپ وہاں سے جیپ کروا کے کلام سے آ سکتے ہیں۔ اگر 4x4 گاڑی آپ وہاں سے ہائر کر کے مودان لیک تک آئیں تو آپ کا یہ سفر بہت ہی یادگار رہے گا۔ نمبر 12 پہ ہے ہنس راج لیک۔ یہ لیک رتی گلی سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پہ ہے اور اس جھیل کا نیم مستنصر حسین تارڑ نے رکھا تھا جب اس جھیل میں برف کے گلیشیئر کسی ہنس راج کی مانند تیرتے ہوئے دیکھے تو اس جھیل کا نام ہنس راج رکھ دیا۔ یہ جھیل سردیوں میں جمی رہتی ہے اور صرف گرمیوں کے چند مہینوں کے لیے ہی دیدار کرواتی ہے۔ اس جھیل کی سراؤنڈنگ میں بہت ہی خوبصورت پیک ہیں اور فرنٹ پہ بہت ہی خوبصورت میڈوز جو کہ گرینری اور پھولوں سے ہر وقت بھرے رہتے ہیں جو کہ اس جھیل کے حسن کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ نمبر 11 پہ ہے نوری لیک۔ یہ لیک رتی گلی لیک کے ساتھ موجود پہاڑوں میں واقع ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کے حوالے سے کچھ نہیں پتا کیونکہ یہ جھیل ابھی تک عام لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکی۔
یہ لیک بہت بڑی اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس لیک پہ جانے کے لیے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر نیچے اترنا پڑتا ہے، تب یہ جھیل آپ کو اپنا دیدار کرواتی ہے۔ اس جھیل کا راستہ اس جھیل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ جب آپ پہاڑ کی ٹاپ پہ چڑھتے ہیں تو بادل آپ کو گھیر لیتے ہیں اور بہت بڑے بڑے گلیشیئرز کے اوپر سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ راستہ بھی یادگار ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اس جھیل کا ویو لیں تو وہ ساری زندگی آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ بار بار آپ کو بادل آ کر گھیر لیتے ہیں۔ یہ جھیل تقریباً 13,000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے اور تقریباً 200 فٹ اس کی گہرائی ہے۔ یہ جھیل بھی دوسری خوبصورت جھیلوں کی طرح صرف چند مہینے ہی آپ کو اپنا دیدار کرواتی ہے۔ پورا سال 7 سے 8 مہینے برف میں ڈکی رہتی ہے اور صرف 3 سے 4 مہینے آپ کو اپنا دیدار کرواتی ہے۔ نمبر 10 پہ ہے سمبکسر لیک۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 13,500 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے اور یہ بابوسر ٹاپ پہ گیٹی داس میڈوز کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس جھیل کی ویڈیو میں نے 2020 میں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے شیئر کی تھی، جب 38 لاکھ لوگوں نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد یہ ویڈیو بہت زیادہ پاپولر ہوئی اور بہت لوگ اس جھیل پہ گئے، لیکن یہ جھیل بھی دوسری خوبصورت جھیلوں کی طرح سیکورٹی رسک ہے۔ یہاں پر اکثر ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر آپ یہاں پر جائیں تو سیفٹی کا بندوبست کر کے ضرور جائیں، کیونکہ آپ کی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس جھیل پہ موسم منٹوں میں بدل جاتا ہے۔ آپ دھوپ میں ٹریکنگ کرتے ہوئے اس جھیل پہ پہنچیں گے تو برف باری سٹارٹ ہو جائے گی، اور اگر برف باری میں جا رہے ہیں تو اچانک دھوپ نکل آئے گی۔ یہاں کے موسم کا کوئی بھروسہ نہیں، ود ان سیکنڈ موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ہم بھی جب اس جھیل پہ پہنچے تو اچانک برف باری شروع ہو گئی اور پھر ہم نے کیمپ لگا کر وہ یہاں پر خوب انجوائے کیا۔ جب ہم اس جھیل پہ پہنچے تھے تو اس وقت یہ جھیل تازی ٹوٹ رہی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھیل کا پانی گرین کلر میں بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، اور بیچ میں تیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے برف کے گلیشیئرز بہت ہی زبردست خوبصورت نظارہ دکھا رہے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے بلائنڈ لیک شگر سکردو۔ یہ لیک سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، اسی لیے یہ سردیوں میں زیادہ تر جمی رہتی ہے، لیکن اس جھیل پہ آپ پورا سال آ سکتے ہیں، ایون جب یہ جم چکی ہو۔ اس جھیل کے اندر مقامی لوگوں نے ٹراؤٹ فش بھی ڈال رکھی ہے، جس کا آپ اینی ٹائم سردیوں میں یا گرمیوں میں شکار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جھیل کی قدرتی ٹراؤٹ فش چاہیے تو اس کی بھی آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس جھیل کے سینٹر میں ٹربائن لگی رہتی ہے، جو کہ سردیوں میں اس کے سینٹر کو جمنے نہیں دیتی، اور آپ جمی ہوئی جھیل کے اوپر چلتے ہوئے اس ٹربائن کے اوپر پہنچ سکتے ہیں، جو کہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے۔ اور اندر جالوں میں بند آپ ٹراؤٹ فش کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے شیوسر لیک، جو کہ سطح سمندر سے 13,600 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، اور یہ دنیا کے بلندی پہ واقع سب سے بڑے میڈو دیوسائی میڈو میں واقع ہے، اور یہاں پہ ریچھ اور ایگل اور بہت ساری دوسری سپیشیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دیوسائی وائلڈ لائف پارک ہے تو یہاں پہ بہت ساری جنگلی حیات آپ کے دائیں بائیں گھومتی رہتی ہے، اسپیشلی مارموٹ آپ کو سرنگوں میں سے نکل کے ہیلو ہائی کرتا رہتا ہے۔ اس جھیل پہ اگر آپ گرمیوں میں جائیں تو یہاں کا منظر دیکھ کر آپ ششدر رہ جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہر طرف سینکڑوں قسم کے پھول کھل جاتے ہیں اور حد نگاہ تک پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ یہ جھیل صرف 3 سے 4 مہینوں کے لیے کھلتی ہے اور صرف گرمیوں کے موسم میں اوپن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر 8 مہینوں کے لیے برف میں سو جاتی ہے۔ میں نے اس جھیل کا سفر زندگی میں بہت دفعہ کیا اور کئی دفعہ رات کو 12 سے 1 بجے کا ایکسپیرینس کیا۔ وہ پکچرز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ رات 1 بجے اس جھیل کا ویو کیسا لگتا ہے، اور ایک دفعہ تو نائٹ کیمپنگ بھی ہم نے اس جھیل پر کی، بہت ہی مزہ آیا، اور صبح سورج جب طلوع ہوا تو نانگا پربت کا ویو بہت ہی دلکش تھا۔ نمبر 6 پہ ہے کھلتی لیک فنڈر۔ یہ جھیل 7200 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، اور یہ جھیل سردیوں گرمیوں میں آپ کو اپنا دیدار کرواتی ہے، اور سردیوں میں خاص کر کے جب یہ جھیل پوری طرح جم جاتی ہے تو اس پر گھومنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور یہ جھیل آپ گاڑی کے تھرو ایزیلی پہنچ سکتے ہیں، ایون کہ آپ میران پہ بھی اس جھیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ سردیوں میں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے سکیٹنگ کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پر بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ آپ کے بھی میری طرح دانت ٹوٹ سکتے ہیں اگر آپ اس جھیل کے اوپر احتیاط نہیں کریں گے۔ اس لیے پیدل چلتے ہوئے اس جھیل کے اوپر آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اس جھیل کی سراؤنڈنگ میں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بلند و بانگ چوٹیاں ہیں، جو کہ اس جھیل کے حسن کو بہت ہی خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے سیف الملوک لیک۔ یہ لیک 10,500 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے مشہور لیک ہے۔
शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जिसने ये मशहूर व मारूफ झील न देखी हो। ये झील भी जब नारान ओपन होता है तो उसके 10 से 15 दिनों के बाद सिर्फ 3 से 4 महीनों के लिए ओपन होती है और दिसंबर के करीब जाके दोबारा से बंद हो जाती है। इस झील के अक़ब में मौजूद मलका पर्वत इस झील के हुस्न को 4 चांद लगाती है। इस झील पे कैंपिंग करना बैन है, इसीलिए यहाँ पर आप कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जिनों और परियों और देवों की कहानियां मशहूर हैं। इसलिए इंतजामिया यहाँ पे मकामी लोगों को कैंपिंग नहीं करने देती। इस झील की गहराई तकरीबन 115 फीट है, लेकिन आजकल यहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इसलिए मेरी तमाम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि जब भी आप किसी झील पे जाएं तो अपने साथ जो खाने पीने की चीजें लेके जाएं तो वापसी पे कचरा एक शॉपर में जरूर डाल कर लाएं। नंबर 4 पे है अता आबाद लेक। ये झील पाकिस्तान की बड़ी झीलों में आती है। ये झील 2010 में वजूद में आई। ये लेक 21 किलोमीटर तक लंबी है और तकरीबन 400 फीट इसकी गहराई है और ये झील 8400 फीट की बुलंदी पे वाक़या है। ये झील 2010 में एक खौफनाक लैंडस्लाइड की वजह से वजूद में आई। इस झील के अंदर आज भी कई गांव उजड़े हुए हैं जिनके घर और सामान आज भी इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन उस रात खौफनाक लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारे लोग अपना सामान और बहुत सारे अपनी यादें इन घरों के अंदर छोड़ के निकल चुके थे। ये झील सर्दियों में जम जाती है और बहुत से लोग इसके ऊपर आकर पैदल भी चलते हैं। कई दफा कई टूरिस्ट ने इसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी और इसके ऊपर ड्रिफ्टिंग भी करते रहे, लेकिन उसके बाद इंतजामिया ने हरकत में आकर यहाँ पर बैन कर दिया है। इसी वजह से सर्दियों में अब ज्यादा लोगों को झील के ऊपर चढ़ने नहीं दिया जाता ताकि कोई नाखुशगवार वाकया न पेश आ जाए। लेकिन ये इतनी मजबूती से जमती है कि अगर इसके ऊपर ट्रक भी चलाया जाए तो आई होप कि ये झील कभी टूटेगी नहीं। नंबर 3 पे है ट्विन लेक। ये लेक देवसाई में वाक़या है और बहुत सारे लोग इन झीलों के बारे में नहीं जानते। ये 2 जुड़वा झीलें हैं और शियोसर से तकरीबन 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़या है और आते जाते आपका 18 किलोमीटर का ट्रैक बनता है। शियोसर से जब आप इस झील की तरफ मुड़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मेडोज और रास्ते में रीच और बहुत सारी दूसरी स्पीशीज मार्मोट ये आपका इस्तकबाल करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक देवसाई का ब्राउन बियर नहीं देखा तो वो अगर इन झीलों पर जाएं तो उनको जरूर ब्राउन बियर अपना दीदार करवाएगा। इन झीलों पे बहुत तेज हवा हमेशा चलती है और दूसरा बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर आप कोई कुकिंग वगैरह नहीं कर सकते। दूसरा हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से आग भी आप यहाँ पे नहीं जला सकते। यहाँ पर भी मौसम मिनटों में करवट बदलता है, तो अचानक यहाँ पर तूफानी मौसम बनने की वजह से यहाँ से हमने फौरन निकलने का फैसला किया और रात को देर में हम यहाँ से वापस पहुंचे। नंबर 2 पे है रती गली लेक। ये लेक कश्मीर की खूबसूरत तरीन लेक्स में आती है। इस झील का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है और साथ में इंतहाई डेंजरस भी है। यहाँ पर सिर्फ 4x4 गाड़ी ही जा सकती है और ये सतह समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पे वाक़या है। ये झील भी साल में सिर्फ चंद महीने ही अपना दीदार करवाती है, बाकी पूरा साल व्हाइट चादर लेके सोई रहती है। यहाँ पर अगस्त में भी आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसलिए जब भी कभी इस झील पर जाएं तो हमेशा अपने साथ गर्म कपड़े और जैकेटें जरूर रखें। इस झील से आगे रती गली टू बेसल के लिए एक ट्रैक निकलता है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। अगर आप उसके व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे वसीम मलिक व्लॉग्स पर भी देख सकते हैं। 10 व्लॉग्स की सीरीज है और उसमें 14 के करीब झीलें हैं, 4 बाबूसर टॉप की तरह बहुत खूबसूरत मेडोज और बेशुमार झीलें और बहुत ही खूबसूरत व्यूज है। और ये ट्रैक बेसल नारान में जाके निकलता है और इस ट्रैक पर तकरीबन 7 दिन कैंपिंग करते हुए आप जाएंगे, क्योंकि ना कोई गाड़ी है और ना ही आपको कोई दुकानें मिलती हैं, इसलिए सब फूड और ये चीजें आप लेके इस ट्रैक पे जा सकते हैं। और अगर जाना चाहें तो मेरे व्लॉग जरूर देखिएगा, वसीम मलिक व्लॉग्स। नंबर 1 पे है दूधी पत्थर। दूधी पत्थर जिसे झीलों की मलका भी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत झील है और ये नारान बेसर से तकरीबन 18 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आप पहुंच सकते हैं। इसके रास्ते में एक बेस कैंप भी आता है जिसे मुल्ला की बस्ती कहा जाता है, जहां पर आप 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप स्टे करके मुल्ला की बस्ती से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आप अगले दिन तय करके वापस बेस कैंप आके तीसरे दिन वापसी भी कर सकते हैं। और जिन लोगों की ट्रैकिंग अच्छी है वो एक दिन में भी इसको ट्रैक करके वापस आ सकते हैं।
दूधी पतसर झील भी साल के सिर्फ 3 से 4 महीनों के लिए ओपन होती है, बाकी पूरा साल व्हाइट चादर लेके सोई रहती है। इसलिए आप यहाँ पर तकरीबन जुलाई से लेके अगस्त और सितंबर तक ही सफर कर सकते हैं। ये झील बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन साथ में खतरनाक भी। सिक्योरिटी रिस्क तो है ही, क्योंकि कई दफा यहाँ पर डकैतियां भी हो चुकी हैं। इसलिए अगर यहाँ पर जाएं तो सुबह सवेरे निकलें और शाम होने से पहले पहले अपने बेस कैंप या वापस बेसर पहुंच जाया करें। दूधी पतसर जाते हुए रास्ते में बहुत बड़े बड़े मेडोज हैं, जहाँ पर हजारों किस्म के फूल गर्मियों में खिले होते हैं, जहाँ पे आपको गुजरते हुए बहुत ही मजा आता है। इसकी ट्रैकिंग इंतहाई खूबसूरत है। रास्ते में आपको बेशुमार ग्लेशियर्स, रास्ते में बेशुमार मेडोज और बहुत से दरिया देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर आपको अक्सर उनको क्रॉस करना पड़ता है और बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ पे। और आपने जरूर बताना है कि क्या दूधी पतसर झीलों की मलका सबसे खूबसूरत लेक है, या इनमें से कोई और झील इसके काबिल है कि उसको पहले नंबर पे रखा जाए। अगर आप ऐसी और भी खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।